میں آج سے 6 سال پہلے بائی روڈ اسلام آباد سے ملتان گیا تھا۔ وہ سفر مشکل اور ناقابل برداشت تھا۔ رات لاہور رکنا پڑا۔ اگلی صبح نکلے تو ملتان پہنچنے میں 7 گھنٹے لگ گئے۔ سڑک خراب تھی اور اس کی مرمت جاری تھی، لہٰذا گرمی، پسینہ اور خواری بھگتنا پڑی۔ ہفتے کے دن 6 سال بعد ایک بار پھر ملتان جانا پڑا۔ فلائٹ نہیں تھی، سڑک کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں ڈر رہا تھا، مگر ملتان میں میرے ایک دوست رہتے ہیں، ضیاء الرحمن۔ یہ میٹل سکریپ کا کام کرتے ہیں، ابوظہبی، استنبول اور ملتان میں منقسم زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے انہوں نے تحریک دی اور میں اللہ کا نام لے کر نکل کھڑا ہوا۔ فیصل آباد ملتان موٹر وے میاں نواز شریف کے دور میں کھل گئی تھی۔ میں نے سفر شروع کیا اور میں 5 گھنٹے میں ملتان پہنچ گیا۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی، ہمیں موٹر وے سے لاہور پہنچنے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں، جبکہ ملتان صرف 5 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ سفر بھی انتہائی آرام دہ تھا، بس 2 پریشانیاں ہوئی۔ پہلی پریشانی، فیصل آباد سے ملتان موٹر وے 2 لین پر مشتمل ہے، لہٰذا ٹریفک کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا، اس زون کے سروس ایریاز موٹر وے کے معیار سے بہت پست ہیں۔ واش رومز گندے ہیں اور راستے میں ڈھنگ کی کوئی کافی شاپ، چائے خانہ اور ریستوران نہیں ہے۔ یہ موٹر وے بھی اگر 3 لین کی ہوتی اور اس پر بھی M2 جیسے سروس ایریاز ہوتے تو یہ زون بھی اچھا ہو جاتا، لیکن بہرحال یہ اس کے باوجود غنیمت بھی ہے اور رواں بھی۔ مجھے ملتان کے لوگوں نے بتایا یہ حصہ بھی 3 لین کا تھا اور اس کا سٹینڈرڈ بھی لاہور اور اسلام آباد موٹر وے جیسا تھا، لیکن 1999 میں جنرل پرویز مشرف اور پھر سن 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی اور ان دونوں نے اس منصوبے کو ڈبل لین کر دیا تھا، جس سے یہ نام کی موٹر وے رہ گئی، مگر یہ منصوبہ بھی میاں نواز شریف نے ہی مکمل کرایا۔ تاہم ملتان سے سکھر موٹر وے 3 لین ہے اور یہ M2 سے بھی اچھی ہے۔ لوگ میاں نواز شریف کو دعائیں دے رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے میاں صاحب آدھے ملک کو آپس میں جوڑ گئے، اس سے فاصلے بھی کم ہو گئے اور ملتان ریجن میں ڈیولپمنٹ بھی ہونے لگی۔ ملتان کے ایک آرکیٹیکٹ بتا رہے تھے موٹر وے نے ملتان کی معیشت بدل کر رکھ دی۔ ہم 1.5 گھنٹے میں فیصل آباد پہنچ جاتے ہیں اور 2.5 گھنٹے میں لاہور، چنانچہ بڑی کمپنیاں اب لاہور سے ملتان شفٹ ہو رہی ہیں، یہ یہاں دفاتر بنا رہی ہیں اور ملتان کے لوگ بھی اب اپنی گاڑی پر سوات چلے جاتے ہیں، ورنہ پوری نسل زندگی میں صرف ایک بار مری یا سوات دیکھ پاتی تھی۔ مجھے لوگوں نے بتایا ملتان سکھر موٹر وے کی وجہ سے پنجاب سے سندھ جانا بھی آسان ہو چکا ہے۔ مجھے یہ سن کر اور دیکھ کر اچھا لگا اور میں نے اپنے میزبانوں سے عرض کیا نواز شریف کو ہر بار اسی ڈیولپمنٹ کی سزا ملتی ہے، یہ اس بار بھی ان سڑکوں کی وجہ سے ہی لندن بیٹھے ہیں۔ وہ ہنس کر چپ ہو گئے۔ ملکوں کی زندگی میں انفراسٹرکچر یعنی سڑکیں، ریلوے لائنز، پل، ڈیم اور ایئرپورٹ اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ ترقی کے جانی دشمن ہیں، لہٰذا ہم انفراسٹرکچر بچھانے والوں کو ہمیشہ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے 1992 میں پہلی موٹر وے شروع کی تھی، یہ اس وقت صرف 23 ارب روپے میں بن رہی تھی۔ ہم اگر انہیں کام کرنے دیتے تو سن 2000 تک پورا ملک ہائی ویز اور نئے ریلوے ٹریکس سے جڑ چکا ہوتا اور آج ملک کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہوتا، لیکن ہم نے سیاست بازی میں ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ہم بہت دلچسپ لوگ ہیں، ہم سیاسی دشمنیوں میں ترقیاتی کاموں کو بھی روک کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں قوم کا سرمایہ اور وقت دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ ملک اگر آپس میں جڑ جائے گا اور اگر گلگت بلتستان کے لوگ اپنی گاڑیوں پر کراچی، کوئٹہ اور ملتان آ جائیں گے اور ہم بھی اپنی گاڑیوں میں جب چاہیں گے اور جس طرف چاہیں گے نکل جائیں گے، تو آخر اس میں حرج کیا ہے؟ ہمارے وزیر اعظم اپوزیشن کے دور میں کہا کرتے تھے قومیں سڑکیں اور پلوں سے نہیں بنتی۔ میں اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے پوچھا کرتا تھا پھر یہ کس سے بنتی ہیں؟ یہ فرمایا کرتے تھے تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں سے بنتی ہیں۔ میں پوچھتا تھا اور اگر سڑکیں نہیں ہوں گی تو کیا طالب علم اونٹوں اور کشتیوں پر کالج اور یونیورسٹی پہنچیں گے اور کیا لوگ مریضوں کو چارپائیوں پر ڈال کر اسپتال لے جائیں گے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال اللہ کا کرنا یہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی تو پتہ چلا قومیں لنگر خانوں سے بنتی ہیں۔
یا پھر قومی اسمبلی میں ایک دوسرے پر بجٹ کی کتابیں پھینکنے سے بنتی ہیں؟ کیا ہم اس قوم کو ایسا بنانا چاہتے تھے؟ اگر ہاں تو پھر مبارک ہو، اور اگر نہیں تو پھر ہمیں ترقیاتی کاموں کے لیے کوئی مستقل نیشنل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانی پڑے گی۔ حکومتیں آئیں یا چلی جائیں، لیکن کوئی حکومت اس اتھارٹی کو نہ چھیڑ سکے۔ ملک اس سے ترقی کرے گا۔ امریکہ آج امریکہ، یورپ، جاپان اور چین آج اس لیے چین ہے کہ یہ مدت پہلے انفراسٹرکچر مکمل کر چکے ہیں۔ یورپ، امریکہ اور جاپان نے دوسری جنگ عظیم کے بعد 10 برسوں میں اپنے ملک سڑکوں، پلوں اور ریلوے ٹریکس سے جوڑ لیے تھے۔ یہ اپنی ضرورت کے ڈیمز، بندرگاہیں، ایئرپورٹس اور بجلی اور گیس کا بندوبست بھی کر چکے تھے، جبکہ ہم ابھی تک انفراسٹرکچر ہی سے باہر نہیں نکلے۔ چھوٹے شہروں، قصبوں اور دیہات کی ترقی تو ابھی بہت دور ہے۔ ہمیں ان تک پہنچنے میں مزید 50 سال لگیں گے، اور یہ بھی اس وقت ممکن ہے جب ہم بڑے شہروں اور صوبوں کو آپس میں ملانے سے فارغ ہو جائیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں اپنی اپروچ بدلنا ہوگی۔ ہمیں اپنے دل اور دماغ بڑے کرنا ہوں گے، جبکہ ہم ہر 5 سال بعد ترقی کو ریورس گیئر میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کسی دن ایوب خان کے بعد پاکستان کی ترقیاتی تاریخ دیکھ لیں، آپ کو ہر نئی حکومت پرانی حکومتوں کے اچھے اور مفید کاموں کو حرام قرار دیتی نظر آئے گی، اور اس روکا روکی کے کھیل میں پورے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ وسائل گھٹتے گھٹتے فاقہ کشی تک آ گئے، اور آبادی بڑھتے بڑھتے بحیرہ عرب تک پہنچ گئی۔ ہم نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہم اگلے 5 برسوں میں نالی بنانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ ہم جو کمائیں اور بچائیں گے وہ لنگر خانوں اور اسپتالوں میں خرچ ہو جائے گا، اور عوام ڈنڈے لے کر سڑکوں پر پھر رہے ہوں گے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ چنانچہ ریاست کو چاہیے یہ جاگ جائے، یہ سارے سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا بٹھائے اور نیشنل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دے۔ یہ اتھارٹی اور اس کے پروجیکٹس عدالتوں اور نیب جیسے اداروں سے بالا تر ہوں۔ عدالتیں ان پر سٹے آرڈر نہ دے سکیں اور نیب ان منصوبوں کو روک نہ سکے۔ آپ کے سامنے منگلہ اور تربیلا جیسے ڈیمز اور ایٹمی پروگرام کی مثال موجود ہے۔ یہ منصوبے عدالتوں اور احتساب سے بالا تر تھے، لہٰذا ہم نے یہ بنا لیے۔ آج ایٹمی پروگرامز اور ڈیمز ہوتے تو ان کے خلاف سٹے آرڈرز بھی جاری ہو چکے ہوتے، اور ڈیم بنانے اور ایٹم بم کے بارے میں سوچنے والے نیب کی حراست میں بھی ہوتے۔ لاہور کی اورنج لائن ٹرین کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ 2015 میں شروع ہوئی اور اس نے 2018 میں مکمل ہو جانا تھا۔ یہ پروجیکٹ پہلے عدالتوں میں پھنسا رہا، اس سے اس کی کاسٹ میں 162 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ 2018 میں نئی حکومت آئی اور اس نے اسے کھو کھاتے میں ڈال دیا۔ یوں 324 ارب روپے کا منصوبہ رو کر 2020 میں مکمل ہوا۔ یہ آخر کس کا نقصان تھا؟ موٹر ویز کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا۔ نواز شریف آتے تھے، یہ موٹر ویز شروع کرتے تھے، اور نئی حکومتیں یہ منصوبے روک دیتی تھیں۔ یوں سرمایہ اور وقت دونوں ضائع ہوتے چلے گئے۔ ہم نے ڈیمز میں بھی یہی کیا۔ کالا باغ ڈیم 1980 کی دہائی میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا، یہ آج تک نہیں بن سکا۔ بھاشا اور مہمند ڈیم بھی پھنسے رہے۔ نیلم جہلم 84 ارب روپے کا منصوبہ تھا، بار بار کی تاخیر کی وجہ سے اس کی کاسٹ 274 ارب روپے ہو گئی۔ یہ بھی کس کا نقصان تھا؟ ہم بین الاقوامی معاہدے بھی روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ریکوڈک اور کارکے میں کیا ہوا؟ ہم نے ویسٹ مینجمنٹ میں ٹرکش کمپنی کے ساتھ کیا کیا؟ اور براڈ شیٹ کا کیس کیوں 11 برس تک عالمی عدالتوں میں دھکے کھاتا رہا؟ ہم کیوں وکیلوں کی فیسیں ادا کرتے رہے؟ یہ بھی کس کا نقصان تھا؟ ہمارا دماغ کم از کم اب تو ٹھکانے لگ جانا چاہیے۔ ہمیں اب کم از کم اپنی سمت ضرور ٹھیک کر لینی چاہیے۔ ہم آخر کب تک راؤنڈ اباؤٹ پر گاڑی چلاتے رہیں گے؟ یہ حماقتوں کا کھیل کہیں تو ختم ہونا چاہیے، اور اپنے منہ پر تھپڑ بازی کا یہ سلسلہ کبھی تو رکنا چاہیے۔ ہم نے آخر کہاں تک پہنچنا ہے؟ ہم آخر کب تک روکا روکی کا یہ میچ کھیلتے رہیں گے؟